بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی اپنی رائے کو اللہ کے رسول پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگرچہ رسول آپ سے مشورہ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے ٹھونسنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے اور آپ کے پاس وحی کا علم نہیں ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، جبکہ آپ کو ایسی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی معلومات نہیں دی جاتی۔ تو یہاں ان آیات میں فرمایا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین بھی کر دیا ہے، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو جتنے بھی کام ہیں تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں ان کے درمیان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، جبکہ سب صحابیوں کو پتہ تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے، ان کے ساتھ ہی رہتے، ان کے ساتھ کام کرتے۔ پھر یہ بتانے کی صرف اس لیے کہ جو لوگ اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، اس بات کے باوجود کہ ان کو علم ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں جو لوگ اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کتاب و سنت موجود ہے، کتاب و سنت اللہ کے رسول کی نائب کی حیثیت سے ہے جس کو علماء کرام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کتاب و سنت کی موجودگی میں یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اپنی رائے پر عمل کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ دین کے لیے اس کی رائے کو ہی اہمیت دی جائے اور اسی کی بات کو مانا جائے، تو جس طرح پہلی آیات میں کچھ جہلا کا تذکرہ کیا گیا تھا جنہوں نے چار دیواری کے باہر سے، حجرات کے باہر سے آ کے آوازیں دینی شروع کر دیں، اور پھر وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بلا تحقیق کارروائی مت کرو، ان کو جہلا قرار دیا گیا کہ جو لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر کسی خبر کی تحقیق کے کارروائی کریں گے، کو عمل کریں گے، اسی طرح جیسے ان کو جاہل قرار دیا گیا تو اسی طرح یہ لوگ بھی جاہلوں کے زمرے میں ہی آئیں گے، جو اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں یا آج کے دور میں کتاب و سنت موجود ہے، اور لیکن وہ اپنی رائے پر اصرار کر رہے ہیں کہ اپنی رائے ہی کو ہم منوائیں، ہماری رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں۔ تو ان کو یہ بتانا زیادہ ضروری تھا کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اگر جب اللہ کا رسول موجود ہو، کتاب و سنت موجود ہو،
تو اس شکل میں کوئی شخص اگر اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے تو وہ یقین وہ بھی اسی صف میں آ جائے گا جو پہلے جہلا کی صف تھی، کیونکہ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تمہارے وہ اکثر باتوں میں تمہاری رائے پر عمل کر لیں تو یقین تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رائے جو ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجیے، لیکن مشورے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے جب مشورہ کس سے لیا جائے تو جو مشورہ دینے والا وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے مشورہ دے دیا لہذا میری رائے ہی پر عمل کیا جائے اور اپنی رائے کو وہ حتمی قرار دے، یہ غلط ہے۔ شاورہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول مشورہ کر لیں، لیکن مرضی انہوں نے اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی طرف سے کرنی ہے، کیونکہ جہاں حکم دیا گیا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی جب آپ کو مشورہ کا حکم دیا گیا ہے، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، لیکن اس سے کوئی یہ بات بندہ اخذ کر لے کہ ہاں چونکہ مجھ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، میری رائے ہی بہت اہمیت کی حامل ہے، لہذا اسی پر عمل کیا جانا چاہیے، یہ رویہ غلط ہے بالکل۔ اس پر کسی طرح کا بھی کوئی بندہ اقرار نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے۔ ایسے اسی طرح بھی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے اگر مشورہ کیا جائے کہ مجلس شورا کمیٹی ہو، کمیٹی بنا دی گئی ہاں مشورہ کرنے کے لیے مجلس شورا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب مجلس ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہر بندے کی بات مان لے، وہ سنتا سب کی ہے لیکن کرتا اپنی مرضی ہے، جو اس کو رائے صائب لگتی ہے، جو بہتر لگتی ہے، یا اگر کوئی بھی بہتر نہیں لگتی تو اس کی اپنی رائے کے مطابق۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اسی لیے یہاں کہا گیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کہ اگر وہ اکثر باتوں میں، اس کا مطلب ہے کچھ باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جن کو اچھا سمجھتے تھے، تو بعض تدبیری امور ایسے، بعض دنیا داری کے کام ایسے، کیونکہ جو دین کا کام اس میں تو مشورہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، دین کے حوالے سے تو اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ ہاں دنیا داری کے کاموں میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ دنیا کے امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو دنیاوی امور جو ہیں اس میں تدبیر کرنے کے حوالے سے اگر کوئی مشورہ کرتے تھے تو اس کا کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ ہاں میری بات حتمی ہے تو وہ غلط ہے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہاں حبب الیکم الایمان میں ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، تین چیزوں پر ایمان جو ہے، تین چیزوں پر ہے، دو پر نہیں ہے، تین چیزوں پر ایمان جو ہے بندے کا دل تصدیق کرے، لا الہ الا اللہ کی بندے کا دل تصدیق کرے کہ لا الہ الا اللہ، دل نے تصدیق کر دی۔ اقرار باللسان، اب دل میں تصدیق کے بعد اس بات کا زبان پر آنا، اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اس نے اقرار کر لیا، اور اس کے بعد یہ دو گواہیاں ہو گئی۔ جب دو گواہیاں ہو گئی، ان دو گواہیوں کی صداقت کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ہے عمل بالارکان، وہ اس گواہی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ان باتوں پر عمل کرے گا جسے شریعت کہا جاتا ہے، جن کو شریعت کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتا دی۔ اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں جو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین باتوں کا یہاں بتایا بھی۔ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ ایماندار ہو گئے، صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور پھر اسی سے ساری امت کو خطاب ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر ظاہر ہے، اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، اور فسوق کیا ہے؟ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، جو گناہ چھوٹے گناہوں سے جنہیں ہم کہہ لیں گناہ کبیرہ جسے بولا جاتا ہے، وہ فسوق میں آتے ہیں، اور عصیان جو ہے بعض نے کہا کہ یہ چھوٹے درجے کے گناہ ہیں۔ تو اس کی تفریق علماء کرام نے اس طرح، اب یہ تینوں باتیں جب ہو گئیں تو ایمان میں تصدیق بالقلب، اقرار آ گیا زبان کا، اور عمل جوارح ہے، آپ کے جو اعضاء ہیں یہ عمل کرتے ہیں۔ کفر پر دل کی تصدیق نہ ہونا، یعنی دل کی تصدیق نہیں ہے، کفر دل کی تصدیق نہ کرتا ہو، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا ہے، اور عصیان عمل نہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے،
اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں۔ یہ بڑا اس میں کلمہ حصر بیان کر کے بتایا اولئک هم الراشدون، ہاں یہی لوگ، یعنی صحابہ ہی ہدایت پر ہیں۔ اگر صحابہ ہدایت پر نہیں ہیں تو کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ ہدایت پر نہیں تھے لیکن ہم ہدایت پر ہیں، تو وہ اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے کہ وہ سورس کو چھوڑ رہا ہے۔ جو اصل ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کے ایمان کی گواہی کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں صحابہ سارے نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، یا صحابہ میں سے کچھ مسلمان تھے باقی سارے نہیں تھے، تو اس کا مطلب آپ کے دماغ میں، آپ کا دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ کے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا ہے جس کو نکلنا چاہیے، جو صحابہ کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ تو ہیں جو ایمان والے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے ہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کا فضل ان پر ہے، اللہ کی نعمت ہے ان پر، یہ ان کے اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کے فضل اور یہ عربی اعتبار سے یہ اس کا راشدون کا مفعول لہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ حبابا کر رہا کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ان کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور واللہ علیم حکیم، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی سارا علم ہے، اور حکمت بھی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا ہو، ایسے ہی بنا دیا ہو، نبی کے بارے کے ساتھ ہی بنا دیا ہو۔ کیا اللہ کا جیسے انبیاء اللہ نے چنے ہوئے ہیں، جیسے انبیاء کو مصطفیٰ کہا گیا کہ چنے گئے ہیں، وہ مصطفین الاخیار کہا گیا ہے، وہ چنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں کہ ہر شخص نبی بن سکتا ہو۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ نبوت جو ہے یہ اپنے عمل سے بندہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ اللہ نے چنے ہوئے لوگ ہیں جو منتخب کر لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے لیے۔ اسی طرح جو انبیاء کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، چونکہ نبی جب چنتا ہے تو نبی کا اختیار نہیں ہے۔ اپنی دعوت کے لیے اللہ نے جن دلوں میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اگر نبی کے چنے ہوئے لوگ کو آپ غلط کہہ دیں گے، اگر آپ نبی کے چناؤ کو ہی غلط کہہ دیں گے، اس کا مطلب آپ کا نبی پر اعتبار ہی نہیں ہے، نبی پر ایمان ہے۔ اور جب نبی پر ایمان ہے تو پھر بندے دوسرے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔